شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جرمنی میں مقیم غیر مسلم دوست اکثر سوال کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کی ملاقات ہونی چاہیے تاکہ آپس میں مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو سکے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ کی مثال وہ دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ چھپی دوستیاں نہ چلیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ 100 لڑکیوں کے ساتھ انٹرویو والے معاملات ہی لے کے چل رہا ہے۔ ضرور کریں، لیکن جن چیزوں کے اوپر آپ نے رشتوں کو ریجیکٹ کرنا ہے پہلے وہ چیزیں کنفرم کر لیں۔ بالکل جب فائنل ہو جائے نا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، پھر ملاقات بھی کروا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ملاقات کا ویسے فائدہ آپ کو کوئی نہیں ہونا، کیونکہ شادی سے پہلے لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں اول درجے کے ایکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کی جو اصلیت ہے وہ شادی کے بعد کھل کے سامنے آتی ہے۔ تو آپ مل بھی لیں تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے ایکٹنگ ہی کریں گے، اس میں سے نکلنا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، حسب و نسب کا خیال رکھیں، شرافت کو دیکھیں، خاندان کو دیکھیں، ان چیزوں کو لے کے چلیں۔ کیا ذوالفقار تلوار ابھی اس دنیا میں موجود ہے؟ واللہ عالم جی، کوئی تفصیل نہیں ہے کہ اس وقت کہاں پہ ہے۔ البتہ بخاری مسلم میں ہے کہ جب امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین کربلا سے واپس آئے تھے تو ان کے پاس اس وقت وہ تلوار تھی، اور یہ نبی علیہ السلام کے پاس تھی تلوار۔ اس کے بعد مولا علی نے جنگ جمل صفین نہروان رسول اللہ کی تلوار سے لڑی ہیں، اور کربلا میں بھی حسین ابن علی کے پاس وہی تلوار تھی۔ تو مسور بن مخرمہ آ کے کہتے ہیں کہ حضرت یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا، مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے، یہ جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں۔ اس زمانے ظاہر بنو امیہ، تو اتنا بس ذکر موجود ہے، واللہ عالم۔ آپ نے فرقوں کے خلاف کافی کام کیا اور آپ فرقوں کے بالکل خلاف ہیں، لیکن آپ کی ویب سائٹ کا نام بھی اہل سنت ہے۔ کیا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں فرقے نہیں ہیں؟ اگر فرقے نہیں ہیں تو ایک دوسرے کو مسلمان، اس کے اوپر میں نے کافی دفعہ جواب دیا، آپ میرا انٹرویو دیکھ لیں۔ میں اہل سنت کو فرقے کے طور پر نہیں، فکر کے طور پر لیتا ہوں۔ ظاہر ہے یہاں میں نے لا کے کوئی اپنی کتابیں تو نہیں رکھی نا، اہل سنت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو میں اس فکر کی بات کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی اور کیا خوبی ہے ہماری اس دعوت کی کہ ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com۔ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا میں سنی فرقے سے ہوں، سب کہتے ہیں ہم مسلم ہیں۔ تو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا، انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم فکر کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس لیے اڈاپٹ کی کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں نہ بیٹھے ہوتے، کیونکہ جو بندہ بھی ایکسکلوسیولی ایک ایسی آواز بلند کرتا ہے جو قرآن و سنت کے اوپر ہے، تو سب سے پہلے اس کو یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ یہ نیا فرقہ اس نے بنا لیا ہے، یہ وہابی ہو گیا ہے، کوئی اور گالی ڈیوائز کر لیتے ہیں۔ تو بہتر یہی تھا کہ ہم اسی لفظ کو لے کے چلتے جو ہمارے سلف نے استعمال کیا، فکر کے طور پر، فرقے کے طور پر نہیں، تاکہ لوگ بات سنیں، انہیں پتہ چلے کہ سنی اور ٹنی میں فرق کیا ہے۔ اہل سنت کی فکر وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے، اور سنی فرقہ اور ہے۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ سنی فرقے ہیں، اہل سنت کی فکر کو انہوں نے استعمال کیا لیکن اپنے بزرگوں کی تعلیمات بھی بیچ میں داخل کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بات ہوئی ہے، باقی تو ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں الحمدللہ۔